بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله العظم أرواحنا له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال إمامنا الرضا عليه السلام لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال سنة من ربه وسنة من نبيه وسنة من وليه فأما سنة من ربه فكتمان السر وأما سنة من نبيه فمداراة الناس وأما سنة من وليه فالصبر في البعثاء والضراء صلوات پڑھیں۔ پروردگار ہم سب کو اسی طرح سے اجر رسالت کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و اہل بیت کے ساتھ محشور فرمائے۔ ایک مرتبہ اپنی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، آج کی یہ محفل جس شخصیت سے تعلق رکھتی ہے، وہ شخصیت کہ جس کی معرفت پروردگار عالم کی طرف سے احادیث معصومین کی روشنی میں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آج کی یہ محفل اس شخصیت سے تعلق رکھتی ہے کہ جس کو خود معصوم امام نے اس کے اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم آل محمد کہہ کر اس شخصیت کی عظمت کو بیان کیا۔ یعنی ابھی امام رضا علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی، ابھی آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ وہ امام کہ جس نے 55 برس زندگی گزاری، 35 برس کی سن میں منصب امامت پر فائز ہوئے، 10 سال ہارون رشید، 5 سال مامون الرشید اور 5 سال امین، ان کے زمانے میں آپ نے زندگی بسر کی۔ یہ امام کہ جو ابھی اس دنیا میں نہیں آیا تھا، آپ کے جد چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اس وقت امام کو یہ کہتے ہیں، اپنے فرزند کو یہ کہتے ہیں کہ تمہاری نسل میں ایک شخص آئے گا جس کو عالم آل محمد کہا جائے گا۔ یعنی امام صادق کے جن کے علم کی کیفیت، علم کا اندازہ
آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مسجد النبوی میں مدینے کے اندر جو ایک ہی وقت کے اندر سینکڑوں افراد بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے تو ان کی زبان پر جو نام آتا تھا وہ نام تھا قال الصادق، وہ نام تھا قال الباقر۔ وہ شخصیات کے جن کے زمانے میں علم نشر ہو رہا ہے، آپ کا فقہ جس امام سے منسوب ہے، یعنی چھٹے امام، وہ امام یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری نسل میں، تمہاری اولاد میں جو امام جو آنے والا ہے، تمہارا ایک بیٹا ہوگا جس کو عالم آل محمد کہا جائے گا۔ امام موسیٰ کاظم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو عالم آل محمد ہے، جب کوئی مشکل ہو تو اس کی طرف رجوع کرنا، کوئی پریشانی ہو تو اس سے مدد مانگنا۔ یعنی آج کی شب جو سن 148 ہجری قمری میں امام موسیٰ کاظم کے گھر میں عالم آل محمد آ رہا ہے، کہ جس کی ولادت کی خوشی میں ہم سب اس مقام پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس کی ولادت؟ جس کو معصوم امام ولادت سے پہلے یہ لقب دے رہا ہے عالم آل محمد کا۔ لہٰذا امام کاظم سے کہتے تھے چھٹے امام کہ وہ جو تمہاری نسل میں عالم آل محمد آ رہا ہے وہ میرے جد امیر المومنین کا ہم نام ہوگا، یعنی نام بھی بتا رہے ہیں، کہا نام اس کا علی ہوگا، اس کو ایک لقب دے رہے ہیں چھٹے امام عالم آل محمد کا، یعنی آل محمد کا عالم۔ عزیزان محترم، سارے کے سارے معصومین ہمارے عالم ہیں، کوئی معصوم ایسا نہیں ہے کہ جو عالم نہ ہو، لیکن سارے کے سارے نور واحد ہیں، سب ایک ہی نور سے تعلق رکھتے ہیں۔ کلنا، یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ محمد ہیں۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یہ سب کے سب منسوب من اللہ ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ سارے کے سارے خلیفۃ اللہ ہیں، یہ سارے کے سارے ائمہ معصومین ہیں۔ لیکن ہر معصوم کو پروردگار اور معصومین کی طرف سے کچھ خاص عنایتیں ہوئی ہیں، یا ان کے زمانے کے کچھ تقاضے ایسے تھے کہ جس زمانے کے اعتبار سے ان سے بعض صفات کا ظہور ہوا ہے دوسروں کی نسبت زیادہ۔ لہٰذا ائمہ معصومین سارے کے سارے باتقویٰ ہیں، لیکن ایک معصوم کو آپ کہتے ہیں تقی، سارے کے سارے بخشش کرنے والے ہیں، لیکن ایک امام کو آپ کہتے ہیں جواد، سارے کے سارے مشتبہ ہیں، لیکن آپ امام حسن مشتبہ کو کہتے ہیں مشتبہ۔ یہ سارے کے سارے کاظم ہیں، لیکن آپ امام موسیٰ کاظم کو کاظم کہتے ہیں۔ سب ذکی ہیں، لیکن جو ذکاوت کا ظہور ہو رہا ہے، جو ذکی کے عنوان سے پہچانا جا رہا ہے، وہ ایک ہے۔ تو یہ ائمہ معصومین کے اندر ان کے زمانے کے اعتبار سے جس طرح سے انبیاء اپنے زمانے کے اعتبار سے معجزہ لے کر آتے تھے، اسی طرح سے پروردگار عالم کی صفات کہ جن کا مرکز و محور وجود امام ہوتا تھا، اس امام کے وجود سے کچھ صفات زیادہ جلوہ افروز ہوتی تھیں کچھ صفات کی نسبت سے، لہٰذا وہ صفات اس معصوم امام کی شناخت بن جاتی تھی۔ ہر زمانے کے اعتبار سے ہر امام کی کچھ نہ کچھ خصوصیات آپ کے سامنے آتی ہیں، جس امام سے جس صفت کا ظہور زیادہ ہوتا ہے وہ اسی صفت سے پہچانا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے۔ اور یہ سارے کے سارے انوار، یہ وہ انوار ہیں کہ جو زمین کو اور زمین پر رہنے والوں سب کو منور کر رہے ہیں۔ وہ امام آ رہا ہے کہ جس کے وجود بابرکت سے زمین نورانی ہو رہی ہے، وہ امام کے جو شہداء کا کامل ترین مصداق، جو صدیقین کا کامل ترین مصداق، جو صالحین کا کامل ترین مصداق، جو مومنین کا کامل ترین مصداق ہے، وہ امام ہفتم کے گھر کے اندر اس شب میں اس کی ولادت ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ شخصیت ہے کہ جو ابھی دنیا میں نہیں آئی تھی۔ رسول خدا نے اس شخصیت کے بارے میں کہا تھا سَتُدْفَنُ بَضْعَةٌ مِّنِّي، میرا ٹکڑا، رسول خدا فرماتے ہیں میرا ٹکڑا خراسان کی زمین کے اوپر دفن ہوگا۔ رسول خدا، ابھی امام رضا علیہ السلام تو چھوڑ دیجئے، آپ کے والد گرامی بھی اس دنیا میں نہیں آئے، آپ کے دادا بھی نہیں آئے، آپ کے پردادا بھی نہیں آئے۔ اس وقت رسول خدا فرما رہے ہیں کہ سَتُدْفَنُ بَضْعَةٌ مِّنِّي بِخُرَاسان،
اور جو بھی، توجہ کیجیے گا دو چیزیں، کہا جو بھی پریشان اور گناہگار، جو بھی پریشان اور گناہگار اس کی زیارت کرے گا، پروردگار عالم اس کی زیارت کے طفیل میں اس کی پریشانی کو دور کر دے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ امام عجیب ہے، اس سے پہلے کہ گفتگو آگے بڑھاؤں، اس امام کا جو قول میں نے آپ کی خدمت میں، اس امام کی جو حدیث آپ کی خدمت میں پڑھی، جو خاص طور پر ہم سب کو توجہ کی جس کی طرف ضرورت ہے، کیونکہ امام فرماتے ہیں نا ہمارے معارف کو بیان کرو، ہمارے امر کو زندہ کرو۔ مولا سے پوچھا مولا آپ کا امر کیسے زندہ ہوتا ہے؟ کہا ہمارے کلام کو بیان کرو۔ ہمارے کلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب کوئی سنتا ہے تو اس کے دل کے اندر وہ جگہ بنا لیتی ہے۔ اگر تم ہمارے کلام کو بیان کرو گے نا تو لوگ ہماری اتباع کریں گے، لوگ ہماری پیروی کریں گے، امام فرماتے ہیں۔ لہٰذا اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ احیاء امر امام رضا ہے، احیاء امر اہل بیت ہے، ایک روایت جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی اس کا ترجمہ کرتا چلوں کہ 8ویں امام فرماتے ہیں لا یکون مومن مومنا، کہا یہ مومن نہیں ہوتا، مومن تو مومن ہی ہوتا ہے، لیکن امام کیا فرما رہے ہیں؟ کہا مومن نہیں ہوتا، یعنی اس وقت تک یہ مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا، یا اس وقت تک اس مقام ایمان پر نہیں پہنچتا جب تک کہ اس کے اندر 3 خصوصیتیں نہ ہوں۔ جب تک اس مومن کے اندر 3 خصوصیات نہیں ہوں گی اس وقت تک یہ مومن نہیں ہے۔ وہ مومن نہیں ہے جو امام رضا علیہ السلام چاہتے ہیں، وہ مومن نہیں ہے جو امام رضا علیہ السلام چاہتے ہیں، وہ مومن نہیں ہے جو ائمہ معصومین چاہتے ہیں۔ لہٰذا امام کہہ رہے ہیں نا لا یکون المومن مومنا، مومن نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اس میں 3 خصوصیت ہوں۔ مولا کون سی خصوصیت؟ فرمایا سنت من ربہ و سنت من نبیہ و سنت من ولیہ، اس میں ایک اللہ کی خصوص سنت ہونی چاہیے، ایک رسول کی سنت ہونی چاہیے، ایک ولی خدا کی سنت ہونی چاہیے۔ اب مومن کے اندر یہ سنتیں ہونا ضروری ہیں۔ وہ سنتیں کیا ہیں؟ یابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے، وہ کون سی سنتیں ہیں کہ جو ایک مومن کے اندر آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں سنت من ربہ، وہ کیا ہے؟ اما سنت من اللہ یا سنت من ربہ فکتمان السر، کہ اللہ کی سنت، رب کی سنت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں رازداری۔ ایک مومن کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ مومن رازدار